اغلا امان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ زینت عرش معلا الصلاۃ، اتنے بڑے وہ عاشق بنے، اور ایک نہیں درجنوں بیسیوں بے حساب لوگ ایسے تھے جو فاضل بریلوی کی خدمت عالی مرتبت میں آئے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے ماہوار مقرر تھا، اور چھوٹا سا آدمی بھی ہے، اور اتنے بڑے عالم تھے، ہزاروں لوگ مرید تھے، چھوٹے سے آدمی کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بچہ شام کو آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی ذمہ داری تھی گھر سے افطاری کا سامان لانا، چھوٹا بچہ تھا، وہ ذرا دیر سے آیا افطاری کا سامان لے کر کے۔ جب پہنچا تو اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ایک تھپڑ اس کی گردن پہ دے مارا۔ اب لوگ کہتے ہیں مغرب ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو بے چینی کے ساتھ کبھی ادھر ٹہلتے ہیں کبھی ادھر ٹہلتے ہیں۔ بچہ خادم تھا، اس کی ماں زنان خانے میں خدمت کرتی تھی، والد بھی نوکری کرتے، خادم تھا۔ ہمارے گھر میں جو اماں برتن دھوتی ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی اس برتن میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے، اور یہ حال تو اب پیروں کا بھی ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ مشائخ مولویوں کا بھی ہو گیا۔ ان کے گھروں میں بھی جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اور اگر ناراض نہ ہو محفلوں والے دوست، تمہاری تو میلاد کی محفل کی صدارت بھی غریب آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اس کا چودھری ہونا ضروری ہے، مالدہ 50,000 دے گا تو صدر بنے گا، اور سرپرستی وہ کرے گا جو 75,000 دے گا۔ ہم نے تو یہاں بھی غریب میلاد جو عین غریب کی مدد کرنے کا اور غریب کو عزت دینے کا موقع تھا وہ بھی ہم نے چودھریوں کو دے دی، مالداروں کو دے دی، وہ بھی لوٹ کے لے گئے وہ لوگ، تو غریب کو عزت کب ملے گی؟ مجبور کو مقام کہاں ملے گا؟ چھوٹا بچہ ہے، شام کو افطاری کا سامان لاتا ہے، دیر سے آیا، ایک تھپڑ غصے میں مار دیا، اکثر لاپرواہی کرتا تھا، بھول جاتا تھا۔ اب عشاء تک بے چین رہے، تراوی پڑی تو بے چینی میں کہنے لگے مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت کو، یار اس بچے کو بلا کے تو لا۔ مولانا فرماتے میں نکلنے لگا تو کہنے لگے نہ جانا یار، اب نہ جانا، ہو سکتا ہے کہیں تھک کے سو گیا ہو بیچارہ، تو اس کی نیند نہ خراب کرنا، اگر جاگتا ہوا ملا تو ڈھونڈ لانا۔ کہتے ہیں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کے ڈھونڈ کے واپس پلٹ آیا، لیکن وہ کہیں میسر نہ آیا۔ سحری تک ہم نے اعلیٰ حضرت کو بے چین دیکھا، کبھی یہاں بیٹھتے کبھی وہاں بیٹھتے، وہ بچہ کہیں سو گیا تھا۔ سویرے سحری کا سامان لے کے آیا، 1000 کتاب لکھی ہے، اور علی گڑھ یونیورسٹی کا سر ضیاء الدین دروازے پہ آ کے بیٹھا رہتا ہے، بہت بڑا ریاضی کا استاد ہے، دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ نواب آف رامپور چٹھیاں لکھتے ہیں ایک دیدار کرا دو، نواب آف حیدرآباد دکن منتیں کرتے ہیں کہ ان سے کو 2 گھڑیاں ملاقات کا ٹائم دے دو، لیکن ایک بچہ غریب، اس کے لیے فاضل بریلوی درجنوں لوگ کھڑے تھے۔ جب وہ بچہ کھانا لے کے آیا تو گھٹنوں کے بال زمین پر اتحیات کے عالم میں گویا بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے احمد رضا سے غلطی ہو گئی، کل تجھے تھپڑ دے مارا، اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا؟ اعتکاف میں جتنے لوگ بیٹھے تھے دھاڑے مار کے رونے لگے، اور بیٹے معاف کر دے، چل غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، معافی دے دے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں حضور نہ کریں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو بس تجھے مار بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور جیسے آپ کہتے ہیں میں راضی ہوں۔ فرمایا یار نابالغ تو اپنی مرضی سے معاف بھی نہیں کر سکتا، نابالغ تو معاف، چل تو اس طرح کر مجھ سے بدلہ لے لے۔ کہتا حضور میرے باپ نے بھی یہی نمک کھایا، دادے نے بھی نمک یہی کھایا، کیا کریں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو باپ دادا کے نمک کا خیال کر، میں بھی تو اس مصطفیٰ کے دین کا خیال کروں گا نا جن کا میں نمک کھاتا ہوں، میں بھی تو خیال کروں گا نا، ان کی سنت معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ حضور معاف کیا، فرمایا تو نابالغ ہے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے چہرے پر مارنے لگے اور کہا دیکھ لو میں نے 1 مارا تھا، امجد علی گواہ رہنا، اور میں نے اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو 3 مروائے، پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیے، اور پھر کہا لوگوں گواہ رہنا میں نے اسے راضی کر دیا ہے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ رنگ بھی ہم نے اس شخص کا دیکھا، امیروں کی دعوتوں میں چشم پوشی کرتے، کوئی یتیم دعوت دینے آتا تو فوراً چل دیتے، بیواؤں کی مدد کرتے، غریبوں کا خیال رکھتے۔ جب فاضل بریلوی کا جنازہ اٹھا
تو بریلی کے دائیں بائیں سے کچھ دھاڑے مارتے روتے لوگ آئے. وہ کہا تمہیں تو کبھی دیکھا ہی نہیں, آج کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کیسے دیکھتے, ہمارے تو ماہوار وظیفے مقرر تھے اور ہمیں کہا گیا تھا تم نے نہیں آنا, تمہارے گھر تمہارے حصے پہنچا کریں گے, تم نے یہاں نہیں پہنچنا, تمہارے گھر حصے پہنچیں گے, اس لیے کہ تمہیں حصہ دینا ہے, رسوا تھوڑی کرنا ہے. میرے بھائی بڑے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی گزاری. ترجمہ کنز الایمان قوم کو تحفہ دیا, فتاوی رضویہ قوم کو تحفہ دیا, اور شریعت پر عمل کرنے والے خلفاء دیے, شریعت پر عمل کرنے والے شاگرد دیے.